وسعت اللہ خان کی تحریر کرۂ ارض ضروری مرمت کے لیے بند ہے۔ جس کھڑکی کے قریب بیٹھ کر میں لکھائی پڑھائی کا کام کرتا ہوں، اس کھڑکی کے باہر کونے میں چڑیا نے آج اپنا گھونسلہ مکمل کر لیا۔ اس کے ساتھ 8-9 سہیلیاں اور ایک طوطا مبارکباد دینے آئے ہیں۔ ایک چہچہاتی ہاؤس وارمنگ پارٹی چل رہی ہے۔ حالانکہ یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر ان کی چوں چوں اور ٹینٹیں میں کوئی وحشت نہیں۔ ویسے بھی کمرے میں مقید جاندار سے کسی کو کیا ڈرنا۔ فیض صاحب جب تخت گرا رہے تھے اور تاج اچھال رہے تھے، یا پھر وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے لکھ رہے تھے، تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہ نظمیں انسان کے سوا کرۂ ارض کے ہر جاندار اور تازہ ہوا کو ترستے آسمان کا ترانہ بن جائیں گی۔ پچھلے 2-3 ماہ سے جو ہو رہا ہے شاید اس زمین پر پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جسے ہم ترقی کا کارخانہ سمجھ رہے تھے، اس کے پہیے کو ایک نادیدہ دشمن نے روک دیا۔ 200 سے زائد لکیریں جو انسانوں کو روکنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کے سپیڈ بریکرز بنا کر اس زمین پر کھینچی گئی تھیں، یکلخت بے معنی ہو گئیں۔ کیا امریکہ، کیا صومالیہ اور کیا مکہ، کیا ہریدوار، ویٹیکن اور کیا دیوار گریا، سب ایک ہی صف میں کان پکڑ کر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ سنتے آئے تھے کہ جاگیردار کو جب کسی معزز حریف کی عزت خاک میں ملانا ہوتی تو گاؤں کے سب سے نچلے راندہ درگاہ شخص سے سرعام جوتے لگواتا تھا، تاکہ یہ قصہ نسل در نسل یاد رہے۔ آج فطرت ایک گھٹیا وائرس کے ہاتھ میں جوتا پکڑا کر اشرف المخلوقات کا وہی حشر کر رہی ہے، اور جسے جوتا پڑ رہا ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کا مستحق نہیں۔ سنا ہے اب تک عالمی اسٹاک مارکیٹ میں 2.5 سے 3 ٹریلین ڈالر پانی ہو گئے۔ جانے ان 3 ٹریلین ڈالرز میں سے کتنی رقم ایمانداری سے کمائی گئی ہوگی، اور کتنا پیسہ کتنے لوگوں کا خون چوس کر، کتنے کروڑ درخت کاٹ کر، کتنے لاکھ ایکڑ زمین ریپ کر کے، کتنے بچوں کا دودھ اور نوالا چھین کر، کتنی ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ کر کے، کتنا سود وصول کر کے اور کتنی محنت سے کرپشن کر کے جمع کیا گیا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں اسٹاک ایکسچینج اور اجناس کی منڈی کے ساتھ مزید کیا ہونے جا رہا ہے، سب وقت کی دیوار پر لکھا ہے۔ جس دنیا کے آدھے وسائل اور دولت 100 انسانوں یا ان کی کمپنیوں کے قبضے میں ہوں، ایسی جنت شداد کیسے کسی دیدہ و نادیدہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن سکتی ہے؟ ایک ایک انچ زمین کے لیے لاشیں بچھا دینے والے، ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو کر اسلحے کے انبار لگانے والے، اور ہر ہاتھ میں بندوق پکڑا دینے کے خواہش مند، ایک دوسرے کی منڈیاں اغوا کرنے والے منصوبہ ساز، اپنے عقیدے اور اقدار کو دوسرے پر تھوپنے اور انکار کی صورت میں بستیاں تاراج کر دینے والے، جنگلی حیاتیات کو بے گھر کرنے والے، ترقی و خوشحالی کے سراب کے اسیر ہو کر فطری بقا کے بنیادی اصولوں کی دھجیاں اڑانے والے، اور اپنے طبقاتی، مذہبی، ثقافتی تحفظ کے دھوکے میں دیواریں بلند تر کر کے ان کے پیچھے چھپنے والے، اور اپنے سمیت ہر مخلوق کو ادنا و برتر میں بانٹنے والے۔ آج ان سب کے مکھیا کہہ رہے ہیں کہ اگر 2-2.5 کروڑ لوگوں کی قربانی لے کر بھی یہ وائرس ٹل جائے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سمجھنا کہ سودا برا نہیں۔ مجھے ہرگز اپنی جاتی کے بارے میں خوشگمانی نہیں کہ جو بچ گئے وہ اپنے لچھن ٹھیک کر کے بندے دے پتر بن جائیں گے، اور کرۂ ارض پر دیگر حیاتیات و نباتات و معدنیات کے ساتھ پرامن بقائے بہامی کا معاہدہ کر لیں گے۔ میری جاتی اس وقت جتنی مظلوم ٹپائی دے رہی ہے، دراصل اس سے کہیں زیادہ ظالم ہے۔ فی الحال تو میں اپنی کھڑکی کے باہر آدمی کے خوف سے آزاد گھونسلہ بنانے والی چڑیا اور اس کی اچھلتی پھدکتی ہمجولیوں کی چہچہاتی خوشیوں میں مگن ہوں، اور اس کھڑکی بھر آسمان کو جی بھر کے دیکھ رہا ہوں جو جانے کب سے خالص نیلا دکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ کرۂ ارض اس وقت ضروری مرمت کے لیے بند ہے۔ میرے مقید ہوئے بغیر یہ بھلا کہاں ممکن تھا؟